الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عقل له صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے قابل احترام علماء اکرام، معززین علاقہ اور عزیز نوجوان، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں موقع عطا فرمایا ہے جو مجلس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ایک ہدف اور ایک مقصد کے تحت۔ آپ کو قرآن حکیم جیسی کتاب مقدس دی گئی، اور یہ اس وقت کی بات ہے اور اس علاقے کی بات ہے کہ جب ظلم عام تھا، انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے، سوسائٹی میں بدامنی تھی اور انسان خواہش پرست تھے، جس کا بس چلتا وہ اپنے ماتحت کو، بے بس اور بے سہارا کو اور زیادہ اذیتیں دیتا، تکلیف میں مبتلا کرتا۔ گویا انسانی سوسائٹی ایک جہنم کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی جو خصوصیات ہیں، اور انسان جنت کا باسی ہے، جنت میں پیدا ہوا ہے، جنت میں رہا ہے، اس جنت کا ماحول انسان نے دیکھا ہے۔ قرآن حکیم اس ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ جنت کا ماحول یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ جنت کا ماحول یہ ہے کہ وہاں پر اجتماعیت ہوگی، لوگ محبت اور پیار سے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، جنت کا ماحول یہ ہے کہ وہاں کھانے پینے کی فراوانی ہوگی، کوئی بھوکا نہیں ہوگا، کوئی پیاسا نہیں ہوگا، کھانا بھی اعلیٰ درجے کا ہوگا، عمدہ ہوگا، پینا بھی عمدہ ہوگا۔ یہ جنت کی علامات قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ جنت کی علامت یہ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اہل جنت کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، دل صاف ہوں گے ان کے ایک دوسرے کے لیے۔ اجتماعیت کا ماحول ہوگا، محبت کا ماحول ہوگا، انس کا ماحول ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، نعمتیں چھننے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس جنت میں ہم رہے ہیں، اس جنت کا ہمیں تعارف کروایا گیا ہے۔ اس لیے کروایا گیا ہے کہ یہ جو جنت تم نے دیکھی ہے حقیقی جنت، دنیا کو تم نے ایسے ہی ایک جنت کا نمونہ بنانا ہے، یعنی انسانی اعمال اجتماعی طور پر ایسے ہو جائیں کہ خوف و ہراس کی کیفیت ختم ہو جائے، امن قائم ہو جائے، محبتوں کا فروغ ہو، اجتماعیت ہو، ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف ہو، لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہوں، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی بھوک اور افلاس نہ ہو۔
اللہ کے دیے ہوئے وسائل دولت انصاف سے تقسیم ہوں گے تو پھر یہ دنیا جنت بن جاتی ہے، اور اگر طاقت کے بل بوتے پر چھینا جھپٹی شروع ہو جائے تو دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے جہنم کا ماحول بھی ذکر کیا ہے۔ جہنم کا ماحول یہ ہے کہ خود غرضی کا ماحول ہے، ہر انسان دوسرے سے بچنے کی کوشش کرے گا، یہ مجھ سے رابطہ نہ کر لے، کوئی قرض نہ مانگ لے، کوئی تعاون نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا۔ کتنے مقدس رشتے ہیں، کوئی ادھار نہ مانگ لے، کوئی نیکی قرض نہ مانگ لے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی ایک عجیب کیفیت ہوگی، خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا، ہر وقت اس بات کا غم اور ٹینشن ہوگی کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے اب نیا کون سا عذاب آئے گا۔ ایک عذاب بھگت رہے ہیں، اگلا عذاب کون سا آئے گا، کیونکہ عذاب بھی درجہ بدرجہ نازل ہوگا ان کے اوپر۔ تو ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کا خوف، اللہ کی ناراضگی اس سب سے الگ۔ کھانے کو مانگیں گے تو ان شجرۃ الزقوم، تھور کا درخت، گندی گندی چیزیں جو کھانے والی نہیں ہیں، کانٹے دار، جو عام نارمل زندگی میں انسان نہیں کھاتا، ایسی چیزیں دی جائیں گی۔ پانی کا مطالبہ کرے گا تو حمیم و غساقہ، پیپ کا ملا ہوا، ابلتا ہوا، کھولتا ہوا پانی، جو جب پیے گا تو فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، یعنی وہ کھانا الٹا بیماری کا باعث بنے گا، الٹا جسمانی تکلیف کا باعث بنے گا۔ یہ جہنم کا ماحول ہے۔ کھانا بھی خالص نہیں، پینا بھی خالص نہیں، رہنا بھی خالص نہیں، اذیت ہی اذیت، خود غرضی اور مفاد پرستی، یہ جہنم کا ماحول قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ دنیا میں جب انسان نے جانا ہے تو انسان کے اوپر اگر خواہشات کا غلبہ ہو جائے تو پھر چھینا جھپٹی پیدا ہو جاتی ہے، لوٹ کھسوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس لوٹ کھسوٹ کے نتیجے میں وسائل دولت منصفانہ تقسیم نہیں ہوتے، ایک بہت بڑا طبقہ وسائل سے محروم ہو جاتا ہے، اور ایک اقلیتی طبقہ عیاشیاں کرتا ہے قوم کے مال کے اوپر، تو دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ انسانوں کو کھانے کے لیے خالص چیز نہیں ملتی، ہر چیز کے اندر کیمیکل ملا ہو، پانی کے اندر گٹر ملا ہوا ہو، کھانے کے اندر زہر ملے ہوئے ہو، کھانا بیماری کا ذریعہ بن رہا ہو، بیماری کا خوف، ڈاکٹروں کا خوف، وکیلوں اور عدالتوں اور تھانوں کا خوف، ہر وقت خوف کی فضا مسلط ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہنم بن گئی ہے۔ قرآن حکیم اس لیے نازل ہوا، یہ تذکرۃ ہے، ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے۔ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اپنے گرد و پیش کے ماحول پر نظر رکھو، اگر تو یہ کیفیات ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا ماحول جہنم کا ماحول ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو جہنم کے اندر رکھنا برداشت نہیں کرتا، اس نے جہنم سے بچانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام نے خود تکلیفیں کاٹی، اپنی جانیں پیش کی، بعض انبیاء شہید کیے گئے، کچھ انبیاء علیہ السلام کو انتہائی اذیتیں دی گئی، بڑی تکلیف، کچھ انبیاء نے جیلیں کاٹی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کاٹی ہے، انبیاء نے تکلیفیں کاٹی ہیں اللہ کی مخلوق کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو سکون دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے۔ اللہ اپنی مخلوق کو دنیا کے جہنم میں بھی نہیں دیکھ سکتا اور آخرت کی جہنم سے بھی بچانا چاہتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کو رہنمائی دی،
ہر نبی کے پاس چھوٹی یا کوئی بڑی کتاب تھی، دستور العمل تھا، اور اس کے مطابق اس نبی نے قوم کی رہنمائی کی۔ جن لوگوں نے اس سچائی کو مان لیا ان کو سکون مل گیا، کامیاب ہو گئے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گئے، چاہے وہ چھوٹی سی جماعت تھی نبی کی اتباع کرنے والی۔ اور جن لوگوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، دنیا نے ان پر لعنت بھیجی، دنیا کے عذاب کا شکار ہوئے، یا تو آسمان سے چیخ آئی اور ان کے دل پھٹ گئے، یا زلزلہ آیا زمین میں دھسا دیے گئے، یا پانی میں غرق کر دیے گئے۔ یہ دنیا کے عذاب تھے جو ان کو ملے اور عذاب کا شکار ہوئے، اور آخرت میں تو اس سے بڑا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب۔ چنانچہ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو قرآن حکیم دیا گیا۔ آپ جب تشریف لائے، ایک تو اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھے، دوسرا یہ ہے کہ فطرت صافی تھی، آپ کو ان مظالم سے تکلیف ہوتی تھی، آپ پریشان رہتے تھے کہ کس طریقے سے سوسائٹی کے ان حالات کو درست کیا جائے۔ قرآن حکیم اسی کا نقشہ کھینچتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ پریشان تھے اور تلاش میں تھے کہ کہاں سے کیسے رہنمائی ملے اور انسانیت کو اس ماحول سے نکالا جائے۔ اسی پریشانی میں عربوں کا دستور تھا کہ وہ جب بہت زیادہ پریشان ہوتے تو غاروں میں چلے جاتے تھے، جو بھی ان کے ہاں خدا کا تصور ہوتا اس کو پکارتے، اس کے ساتھ تعلق جوڑتے، اس طریقے سے وہ تسکین پاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کلچر کے تحت آپ نے بھی اس پریشانی کے ازالے کے لیے غار حرا کا رخ کیا، روزے رکھے، اللہ کی طرف توجہ کی، اور اس توجہ کے نتیجے میں جس چیز کی تلاش تھی فہدا، اللہ نے وہ ہدایت، وہ رہنمائی دے دی۔ وہ قرآن حکیم کی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اقرا، تو پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقارئ، دوسری دفعہ فرمایا، یہی جواب آیا۔ جبریل امین نے اپنی آغوش میں لیا ہر مرتبہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر، وہ مبارک زبان چل پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ تلاوت شروع ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور اسی صورت میں قرآن حکیم نے بنیادی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو یہ سرداران قریش، جو اس سوسائٹی کے لوٹ مار کرنے والے ہیں، عمار ابن یاسر کی خون پسینے کی کمائی لوٹنے والے، صہیب رومی کے ساتھ ظلم کرنے والے، یہ جو طبقہ ہے اگر باز نہ آیا، یہ بڑا طاغی اور سرکش ہے، یہ عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے، اگر یہ اپنے عمل سے باز نہ آیا تو لنصفعن بالناصیہ۔ عربوں کا ایک اور بھی کلچر تھا، بہت بڑے بڑے بال رکھتے تھے، اور بال کے ساتھ ان کی اتنی محبت ہوتی ہے جیسے عشق ہوتا ہے۔ بال منڈوانا ان کی موت ہوتی تھی، توہین ہوتی تھی۔ حج کے موقع پر اس لیے بال صاف کرنے کا حکم ہے کہ نفس کو مارو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی، مکمل حلق کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی، چوتھی دفعہ ارشاد فرمایا یا اللہ جو کتراتے ہیں ان پر بھی رحم، رحم اللہ المحلقین، کیونکہ سب سے زیادہ عبودیت یہ ہے کہ جتنا عشق اور محبت بالوں کے ساتھ ہے مکمل ان کا صفایا کر دیا جائے تاکہ نفس ٹوٹے۔ تو جب وہ لڑائی کرتے تھے تو سب سے کامیاب ہتھیار یہ ہوتا تھا کہ وہ پیشانی سے پکڑتے تھے اور دوسرے کو گھما کے نیچے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، یہ ان کی لڑائی ہوتی تھی۔ قرآن حکیم نے وہی لفظ اور محاورہ استعمال کیا، لنصفعن بالناصیہ، ہم ان کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے،
کیونکہ یہ جھوٹی پیشانی ہے، مجرم پیشانی ہے، ظالم پیشانی ہے، اور پھر اس کو چیلنج ہے یہ اپنے دارالندوہ کے جتنے بھی اس کی کابینہ ہے، جس نے اس کے وزراء ہیں، ان کو بلائیں سند و زبانیہ، اور ہم صحابہ اکرام کی جماعت جن کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی مدد ہوگی، ہم ان کو بلائیں گے، پھر مقابلہ ہوگا، پھر دیکھیں گے ہم ان کو کیسے ذلیل کرتے ہیں۔ یہ گویا اس صورت کے نازل ہوتے وقت 14 سال بعد کی طرف اشارہ تھا۔ 14 سال بعد، 13 سال بعد ہجرت ہوئی، 1.5 سال تقریباً مدینہ منورہ کا تھا، اور پھر 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا۔ اس میں یہی کیفیات سامنے آئی۔ وہ ابو جہل جو دندناتا تھا، جس کی طاقت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا، قرآن حکیم کے اس چیلنج کی زد میں آیا، اس کو گھسیٹا گیا پھر، اور گھسیٹ کر اس کو کلیم بدر میں ڈال دیا گیا، لنصفعن بالناصیہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی جو وحی نازل ہوئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا رخ متعین کر دیا۔ اس رخ کے اوپر محنت ہوگی، اور قرآن حکیم پھر امت کو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا یہ کام کیا ہے، اس کام کے لیے ایک ٹیم تیار کی، تو لازمی بات ہے کہ اس ٹیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ ہدایات جاری فرمائی، کچھ چیزوں سے روکا۔ اوامر اور نواہی بھی سنت نبوی کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کے ساتھ مذاق میں اس کے اندر اس کی خوبیاں ابھاری، اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ یہ بچہ مانوس ہو جائے۔ آپ بشری تقاضوں کے تحت جیسے ایک بڑا چھوٹے کے ساتھ لاڈ پیار کرتا ہے، وہ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی دین سکھایا، خواتین کے ماحول کے مطابق آپ نے رہنمائی فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالات حاضرہ پر تبصرے بھی فرمائے، قیصر اور کسریٰ کے جو اس وقت حالات تھے، آپ نے ان پر تبصرے فرمائے، تاکہ صحابہ اکرام کو دنیا کے لوٹ پوٹ ہونے کا شعور اور ادراک حاصل ہو، فہم اور ادراک حاصل ہو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت بیان فرمائی۔ بعض صحابہ کی ایسی خصوصیات ہیں جو بڑی جامع خصوصیات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، ساری دنیا کی نیکیوں کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابوبکر صدیق کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، ان کا بدلہ رب العالمین خود دے گا۔ یہ بڑی جامع تعریف ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کی کہ اگر سچ جاری ہوتا ہے کسی انسان غیر نبی کی زبان پر تو وہ عمر فاروق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کے بارے میں رسول اللہ نے جامع تعریف فرمائی۔ کچھ اشخاص کے ذاتی خوبیاں تھیں، حضور نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو گویا انسانی زندگی کی یہ خاصیت ہے۔ سننے والوں نے اس کو یاد کیا۔ جب تحریر کا دور آیا تو اس کو تحریر کر کے کتابی شکل دے دی گئی، وہ آج حدیث نبوی کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ اب حدیث نبوی جتنی بھی ہے اس کے مختلف درجات اور حصے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو حدیث سے ہمیں چیز ملتی ہے لیکن ہمارے لیے اس میں اسوہ اور قانون نہیں ہے، وہ نبوی خصوصیت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی 9 شادیاں تھیں، ہم 9 شادیاں نہیں کر سکتے، اس میں اسوہ نہیں ہے، اس میں نبوی خصوصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کچھ آپ کی بشری اور طبعی خصوصیات تھی، مثلا کوئی میٹھا پسند ہونا یا کوئی چیز ناپسند ہونا کھانے کے اندر، آپ نے ارشاد فرمایا فلاں چیز تم کھا لو میں نہیں کھاتا، یہ طبعی خصوصیات ہیں، بشری تقاضے ہیں، ان میں اسوہ اور قانون سازی نہیں ہوتی۔ یہ عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، جو عشق اور محبت کے اندر حضور کی نقل کرتا ہے تو یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے، لیکن اس پر قانون سازی نہیں ہوتی۔
یہ طبی خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ نبوی خصوصیات ہوتی ہیں جس پر قانون سازی نہیں ہو سکتی، کچھ حالات کے حوالے سے تجزیے ہوتے ہیں، اب اس پر بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ تو قانون سازی کا وہ حصہ جس کو سنت کہتے ہیں، حدیث کا وہ حصہ جس کو سنت کہتے ہیں، وہ دراصل قرآن حکیم کا وہ عملی نظام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو اگر سنت سے کاٹ دیا جائے تو پھر قرآن حکیم سمجھ نہیں آتا۔ آج یہ بڑی غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں اردو کا ترجمہ لے لیں گے اور قرآن سمجھ جائیں گے۔ اگر محض لغت کا مسئلہ ہوتا تو صحابہ کرام کی زبان تو عربی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنی لوکل، اپنی مادری زبان میں قرآن کو پڑھتے اور بات کو سمجھ جاتے۔ انہی کے محاورات میں قرآن حکیم اترا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے جو مفاہیم اور معانی ہیں وہ صرف لغت سے نہیں پتہ چلتے۔ ایک چھوٹی سی مثال، یہ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے اعملوا ما شئتم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ یہ غصے کا لفظ بھی ہو سکتا ہے اور یہ انعام کا لفظ بھی ہو سکتا ہے، دونوں جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک قرآن حکیم میں استعمال ہوا اور ایک حدیث میں استعمال ہوا، دونوں کے معانی بالکل ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہیں۔ ترجمہ یہی ہے، جو مرضی کرو۔ قرآن حکیم نے مجرمین کا اور کافروں کا ذکر کیا ہے اور اس تناظر میں ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو، اللہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک دھمکی ہے، یہ کافروں کے لیے بہت بڑی دھمکی ہے، ان کے لیے سزا کی پیشن گوئی ہے۔ تو یہ گویا سختی کے مفہوم میں استعمال ہوا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ فرمایا تو ظاہر فوجی مہم تھی، فوجی مہم اور فوجی راز انتہائی خفیہ ہوتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک صحابی ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک مشکل درپیش تھی۔ ان کا خاندان مکہ مکرمہ میں پھنسا ہوا تھا، ہجرت نہیں کر سکا تھا اور ان کے خاندان کو مکہ والے تکلیفیں دیتے تھے۔ چنانچہ اپنے خاندان کے کوئی رشتہ داروں کو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو فتح دینی ہی دینی ہے، حضور کو تو شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، میں کم از کم ان کو پہلے خط لکھ کر ایک احسان جتلا دوں تاکہ وہ میرے مسلمان خاندان کو تکلیف نہ پہنچائے، ایک احسان چڑھا دوں ان کے اوپر۔ بہرحال ان کو اپنی بات نہیں سمجھ آئی کہ اس کے اندر کتنی نزاکت ہے، بشری تقاضے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ گئی اور حضور کو بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ ایک بڑھیا وہ خط لے کر جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے وہ خط لے آؤ۔ انہوں نے خط پکڑ لیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حاتب یہ کیا ہے؟ یہ تو فوجی راز ہے، یہ آپ نے کیسے ڈسکلوز کر دیا ہے؟ تو حضرت حاتب نے فرمایا یا رسول اللہ میرا پورا بیانیہ آپ سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ حاتب نے منافقوں والا کام کیا ہے، مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتاروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یہ بدری صحابی ہیں حاتب، اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو مرضی کرو میں نے تمہارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اب یہاں اعملوا ما شئتم خوشخبری ہے، اور قرآن حکیم میں سورہ فصلت کے اندر اعملوا ما شئتم دھمکی ہے، ایک لفظ ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ ماحول کرے گا، سیاق کلام کرے گا۔ مفہوم کے تناظر میں ایک استاذ ایک شاگرد کو کمرہ درس سے نکالتا ہے، اس کے بھی دو مفہوم ہیں، کبھی استاد ناراض ہے تب نکال رہا ہے اور کبھی وہ چھٹی دے کر کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ گھر۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ مفہوم ماحول سے متعین ہوتا ہے، تو صحبت نبوی کے بغیر قرآنی مفاہیم متعین نہیں ہو سکتے۔ اس لیے امت کا بڑا احسان ہے، محدثین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، فقہاء کا بڑا احسان ہے، انہوں نے احادیث کو جمع کیا،
اور تمام احادیث کو جمع ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اندر درجہ بندی کی کہ کن کن احادیث میں ہمارے لیے اسوہ ہے، کون کون سی احادیث آئندہ کے لیے ایک خطرہ بتا رہی ہے، پیشن گوئی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالا دینا، یہ حالات آئیں گے، کون سی احادیث ہیں جو کسی صحابی کے طبعی تقاضے بیان کر رہی ہیں، کون سی احادیث ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی خصوصیات بیان کر رہی ہیں، اور کون سی احادیث ہیں جو قانون کا درجہ رکھتی ہیں، سسٹم کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر ان کو ہم نے جھٹلایا اور ان کے اوپر عمل نہ کیا تو ہم دنیا اور آخرت کی سزا کے مستحق ہوں گے، اور اگر اس کے مطابق عمل کیا، اس کے منہیات سے اپنے آپ کو بچایا، اس کے اوامر کے مطابق عمل کیا، تو پھر دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی ہوگی۔ آج 250 سال کی غلامی کے نتیجے میں ہماری سوچیں بہت پست ہیں۔ ہم کبھی صحابہ کرام کو مشکوک بناتے ہیں، کبھی حدیث کو مشکوک بناتے ہیں، اور کبھی قرآن حکیم پر سوالات اٹھاتے ہیں، اور قرآن حکیم کے اپنے من پسندی سے معنی متعین کرتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے جیسے پچھلی امتوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی تحریف مانوی ہوئی تھی، معنی میں گڑبڑ ہوتے، گو کے بعد اہل علم کا کرائے یہ ہے کہ تحریف لفظی بھی ہوئی تھی، تو معنی کے اندر وہ گڑبڑ کرتے تھے، ترجمے کے اندر اپنی طرف سے بات داخل کر کے ثابت یہ کرتے تھے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے دیکھو نا تورات میں لکھا ہوا ہے، دیکھو انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کا درست مفہوم جو ایک تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس کو سمجھے بغیر محض لغت کی اساس پر قرآن حکیم کا ترجمہ کریں گے تو بہت سارے خطرات ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو قرآن حکیم کو ماننے والے بسا اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنی من پسندی کا ترجمہ کرتے ہیں، من پسندی کی تشریح کرتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ قرآن حکیم کی وہی تفسیر معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ دنیا مانتی ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی ہوئی تفسیر معتبر ہے، پھر ہماری تو حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں تو انہی کتابوں پر اعتماد کرنا پڑے گا، اور ان کتابوں کے اندر اس درجہ بندی کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس حدیث کا متن کیا ہے؟ بسا اوقات بڑے تحقیرانہ انداز سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے جی، اور حقیرانہ انداز سے یہ کہہ کر حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا کوئی راوی اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، یا کوئی پہلے ثقہ محدث تھے، ایک بہت بڑے محدث تھے ابن لہیہ، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے حافظ تھے، بہت بڑے بااعتماد تھے محدثین کے، لیکن بیچاروں کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ آگ لگی اور ان کی پوری لائبریری جل گئی۔ اب ایک عالم کو اپنی لائبریری کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ انتہائی عشق ہوتا ہے، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ اس کے بعد بڑھاپا بھی تھا۔ اس کے بعد کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ لائبریری جلنے کے بعد جو ان کی حدیث ہے وہ ضعیف ہو گئے ہیں، ان کے حافظے کا اعتماد نہیں ہے، لہذا اس کی تفتیش کی جائے۔ لیکن لائبریری جلنے سے پہلے ابن لہیہ وہ ایک ہی شخص ہیں، حالات مختلف ہیں، پہلے دور کی ان کی کیا رائے ہے، بعد کے دور کی کیا رائے ہے۔ اگر لائبریری جلنے سے پہلے ان کی کوئی حدیث ہے تو وہ حدیث حجت ہے۔ اس طریقے سے محدثین نے احادیث کے اوپر حکم لگایا۔ حکم لگانا اور چیز ہے، لیکن اس حدیث کو ٹھکرا دینا یہ اور چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی خاتون جس کے ساتھ انسان نکاح کرتا ہے، اس خاتون سے صرف نکاح ہوا تو اس کی ماں یعنی اس کی ساس اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، چاہے اکیلے میں خاتون اور مرد شوہر بیوی کی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو، وہ ساس اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے جس سے شادی کی اور اس کی بیٹی بھی ہے، اس عورت سے یعنی ماں سے نکاح کیا تو جب تک خلوت صحیحہ یعنی اس میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ ان کی بیٹی حرام نہیں ہوگی۔
یہ حدیث ہے اور حدیث ضعیف ہے، لیکن یہی حدیث ضعیف قرآن حکیم کے قاعدے کی تشریح کر رہی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہی قرآن حکیم کی آیت یہ قاعدہ بیان کر رہی ہے۔ تو گو کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ اس لیے حجت ہو گئی کہ وہ قرآن حکیم کی آیت کی تفسیر ہے۔ اس لیے حدیث کا بھی علم محدثین نے دنیا سے بڑی مشکلات سے کر ڈیٹا اکٹھا کیا، ہر راوی کے حالات معلوم کیے، ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا، کہاں پیدا ہوا، کس کس استاد سے پڑھا، کن کن حالات سے گزرا، اگر اس کی ذہنی توازن کیا تھا، شیخ کی صحبت کتنی رہی ہے، حافظہ کیسا تھا، مروت کیسے تھی، یہ ہر آدمی کا ایک بہت بڑا ڈیٹا اکٹھا کر کے کئی سینکڑوں جلدوں کے اندر انہوں نے کتابیں مرتب کی۔ یہ ایک اہم ترین فن ہے، یہ ہمارے فقہاء اور محدثین نے یہ خدمات سر انجام دی ہیں، اور آج ہم دو لفظوں میں اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ تو قرآن حکیم حدیث نبوی کے بغیر، آج درس حدیث کی مجلس ہے اور اسی پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن حکیم حدیث کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور حدیث ایک سائنس ہے۔ اس سائنس کو سمجھنا، اس کے اصول و ضوابط کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے بعد اس کو اپلائی کرنا قرآن حکیم میں، یہ بہت بڑا گہرا اور علمی کام ہے۔ بڑے بڑے فقہاء اور مجتہدین نے یہ کام کیا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ عجیب بات ہے، ایسی جماعت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور دنیا نے وہ تبدیلیاں دیکھی، دنیا کو جنت بنایا، دنیا کو دوزخ کے ماحول سے نکالا۔ ایسی جماعت کے اوپر ہم بڑے آرام سے الزام تراشیاں کر دیتے ہیں۔ انسان سے اگر کچھ ذاتی طور پر خامی ہو جاتی ہے، بشری تقاضے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے، بیماری ایک عارضی چیز ہے، اس کے بعد تندرست ہو جائے، ہسپتال گیا، اس کا آپریشن ہوا یا دوائی اس کو ملی، ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو کیا ساری زندگی بیماری کو یاد کر کے مایوس ہو کے گھر بیٹھا رہے گا؟ بھائی وہ بیماری آئی تھی، رات گئی، بات گئی، اب وہ تندرست ہے، تندرستوں والی باتیں کرے گا، کام کاج کرے گا، کھیتی باڑی کرے گا، تجارت کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی صحابی سے بشری تقاضے، وہ فرشتے نہیں تھے، بشری تقاضے تھے، لیکن آخر میں وہ تندرست ہو گئے اور اعلان ان کے بارے میں ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنا یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ صحابہ حجت ہیں۔ اگر آپ کی اور میری جماعت ایک چھوٹا سا گروہ ہم اس کی بات مانتے ہیں اور اس کو اپنا ترجمان قرار دیتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ، حضور کی منشا کو سمجھنے والے لوگ، حضور کی صحبت سے فیضیاب لوگ، وہ دنیا میں حجت نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ صحابہ اکرام کے ان بشری تقاضے یا اس وقت کے حالات کو بنیاد بنا کر ان کو اس حد تک الزام تراشی ان پر کرنا، ان پر اعتماد ختم ہو جائے۔ تو دین کی جیسے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کچھ نبوی خصوصیات تھی، ان پر تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے۔ 9 شادیاں کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو نبوی خصوصیات ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک کام کیا، کبھی دوسرا کیا۔ کون سا کام حجت ہے؟ یہ جماعت صحابہ سے ہمیں ملے گا۔ جماعت صحابہ اور صحابہ کے جو اقوال، یہ بھی حدیث کا ایک پورشن ہے۔ محدثین نے حدیث کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک مرفوع حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئی، یا کسی صحابی نے وہ بات کی جس کا تعلق عقل اور اجتہاد سے نہیں ہے، غیبیات سے ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں، پچھلے انبیاء کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنی ہے، یہ مرفوع احادیث کہلاتی ہے۔ اور دوسری موقوف احادیث ہوتی ہے کہ جو صحابی کی رائے ہے، یہ بھی حدیث ہے، اور احادیث کا ذخیرہ اس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہی ہدایت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے درجے میں ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لهذه الامة امر دینها۔ اگلی بات یہ ہے
کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہ سلسلہ بسلسلہ اہل حق کا یہ ذمہ داری انہوں نے پوری کی، اپنی تربیت منتقل کی، صحابہ نے تابعین میں منتقل کی، تابعین نے سب تبع تابعین میں منتقل کی، اور اس کے بعد علماء ربانیین اور اس امت کے صلحاء محدثین اور فقہاء انہوں نے یہ سلسلہ بسلسلہ منتقل کیا۔ آج الحمدللہ ہماری حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے، قرآن حکیم کی سند ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کی سند اتنی طویل ترین سند آج 1450 سال گزر گئے، اس کے باوجود وہ طویل ترین سلسلہ سند کا موجود ہے اور ہم اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے ایک تابعی ہیں، ان کا علامہ ابن سیرین وہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا دین، دیکھو یہ دین کی باتیں ہیں، فانظروا عمن تأخذون دینکم، ہر عللہ تللہ سے دین مت سیکھو، پہلے دیکھ لو کون ہے، کیا کردار ہے، کہاں کا صحبت یافتہ ہے۔ جو لوگ حدیث کی تلاش میں، علم کی تلاش میں نکلتے تھے، وہ تسلی کرتے تھے کہ کہاں حضور کا شاگرد یا حضور کے شاگرد کا شاگرد بیٹھا ہوا ہے، اور میلوں کا مہینوں کا سفر طے کر کے وہاں جا کر وہاں استفادہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان اہل حق کو تلاش کریں، علماء ربانیین کو تلاش کریں۔ دیکھیں عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، علم دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ جو علم نفع نہ دے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کے لیے دعا فرمائی، وقل رب زدنی علما، قرآن نے وہ دعا سکھائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اسی طریقے سے علماء بھی، کچھ علماء دنیا ہوتے ہیں، علم ان کا سچا ہوتا ہے، جیسے علماء یہود تھے، تورات کا علم تھا، تورات اللہ کی کتاب ہے، علم سچا تھا، لیکن اس علم کو غلط استعمال کرتے تھے، علم کو بیچتے تھے۔ تو سچے علم کا حامل بھی اگر بد کردار ہے، اگر حکمرانوں کی کاسہ لیسی کرتا ہے، سرمایہ پرستوں کے جوتے چاٹتا ہے، تو ایسا عالم قابل اتباع نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم علماء کو پہچانیں، سچے لوگوں کو پہچانیں، اور اس کی اتباع، ان کی اتباع کے اندر اپنے آپ کو وقف کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے، اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس مجلس کے منتظمہ اور اس میں چلانے والے اس ادارے کو مفتی معین الدین صاحب، قاضی معین الدین صاحب، اور دوسرے ان کے جتنے بھی معاونین حضرات ہیں، حضرت قاضی محمد یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اور دین کا یہ سلسلہ اور فیض جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے اس ادارے کو بچائے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔